ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے, تو اس میں ریزرو نکال دیں تو یہ آس پاس کچھ نہیں پہنچتا نمبر نظر آ رہا. جی تو وہ سیم ہی بن رہا ہے. 150 ہو گئی تھی, پھر اس کے بعد انہیں ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو اور باپ پارٹی کے ساتھ اتحاد کیا تھا, تو پھر 170+. یہ بھٹی صاحب نے اور فریہ آپ نے اور سب نے, قاضی صاحب نے ایوان دیکھے ہوئے ہیں. ایوان چلانا آسان نہیں ہوتا جی. یہ 70 80 90 100 لوگوں کے ساتھ, جو کہ مہنگائی, بجلی بل روکنا, کمیٹیاں بنانا, یہ آسان نہیں ہوتا اسمبلی بنانا. کہنا اسمبلی کے اندر دیکھیں آنے والے دنوں میں بڑے مسائل ہیں آپ کے, وزیر داخلہ کون بنے گا, وزیر خزانہ کون بنے گا, وزیر خارجہ, یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. اور اگر وکٹری سپیچ میاں صاحب نے کر دی اور اس سے پہلے انہوں نے پیپلز پارٹی سے بات نہیں کی اور تھوڑی دیر بعد زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ ہماری تو کوئی بات ہی نہیں, پھر وہ پریپیئر کر لیے نا, کرنی تو ہے وکٹری سپیچ, کیا کریں, لکھ لیے وہ. نہیں دیکھیں وکٹری سپیچ کا کوئی خد و خال ہوگا نا بھئی. میں دیکھیں وہ یا تو کہتے ہیں کہ ہمارا پیپلز پارٹی کا اتحاد ہو گیا ہے, پیپلز پارٹی تو یہاں کہہ رہی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہے. ابھی میری بات ہوئی 5 منٹ پہلے, تو وہ یہ کہنا کہ جب وہ آ جائیں گے ہمارے ساتھ اور شامل ہو جائیں گے ہمارے ساتھ, اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسا تو ڈاکٹر صاحب جو بلاول بھٹو نے ایک فیروشس کیمپین کی ہے, ان کا کریڈٹ تو بنتا ہے, اس میں تھرو آؤٹ وہ پی ایم ایل این کو کہتے رہے اور کلیئرلی انہوں نے 2 انٹرویوز میں کہا, ون ان مائن اور ایک اور میں, کہ میں تو میرے لیے ناممکن ہے کہ میں پی ایم ایل این کی کیبنٹ میں بیٹھوں. یہ ابھی کہا ہے, اس کا ان کو پذیرائی ملی ہے. مفاد میں بیٹھ جائیں اب really so quickly after saying کہ میں تبدیلی چاہتا ہوں پالیٹکس میں, اتنی جلدی اپنی اسٹیٹمنٹ تبدیل کر لیں گے. از اٹ پاسبل؟ Why should he? نہیں, اگر وہ دیکھیں وہ تبدیل کریں گے تو وہ پھر آپ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر ملتی ہیں, فرض کریں, تو مجھے یہ بتائیں لیڈر آف دا اپوزیشن تو پھر بھی آزاد ہوں گے نا جی, اپوزیشن میں تو آزاد بیٹھے ہوں گے سارے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آزاد ہیں, مجھے بتائیں سینٹ کا الیکشن کیسے ہوگا؟ ٹھیک نہیں, وہ آزاد گے. ایک مہینے بعد سینٹ کا الیکشن کیسے ہوگا؟ صدر کا الیکشن کیسے ہوگا؟ کے پی پارلیمنٹ دیکھ لیں, صدر کا الیکشن کیسے ہوگا؟ الیکٹورل کالج کیسے بنے گا سینیٹرز کو لے کے؟ پریزیڈنشیل الیکٹورل کالج کیسے بنے گا اس صورتحال میں؟ لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب گزارش یہ ہے کہ وہ تو پھر اپنی پارٹی جو ہے تحریک انصاف کی یا کوئی بھی اور پارٹی, وہ اپنا کوئی فیصلہ تو کر لیں گے نا, وہ کون سا آزاد بیٹھے رہیں گے. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ تو سب کچھ ہو جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, صرف بلاول بھٹو صاحب کی آپ انٹرویوز کو چھوڑ دیں, ان دونوں کی پالیسیز ہی بڑی ڈیفرنٹ ہیں. مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن کرے, پیپلز پارٹی اس کے ٹوٹلی اگینسٹ ہے. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں. 16 مہینے کی کارکردگی جو میں سمجھتا ہوں کہ ریفلیکٹ ہوئی ہے ان الیکشن میں بھی, لوگوں نے ان کو مسرد کیا ہے, وہ مزید خرابی کی طرف جائے گا تو یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں پیپلز پارٹی اگر ان کے ساتھ جاتی ہے, مسلم نون اور پیپلز پارٹی کا اتحاد ہوتا ہے, پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیں, ایوان نہیں چل سکے گا. یہ میں بات آپ کو پہلے بھی کہہ چکا. دوسرا نقطہ یہ ہے, پیپلز پارٹی کے پاس ایک سیکیور سندھ حکومت ہے, بڑی سالڈ سندھ حکومت ہے, انہوں نے اپنا ٹرف لوز نہیں کیا. ٹھیک ہے, انٹیریئر سندھ بھی, شہری علاقے, دیہی علاقے وہ موجود ہیں, اپنی حکومت ان کی موجود ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ وہ آتے ہیں تو وہ اس کو چھوڑ دیں گے قومی اسمبلی میں ان کی کتنی سیٹیں ہیں, ان کے پاس ایک پوری صوبائی حکومت ہوگی. وہ پورا جسے کہتے ہیں نا لا اینڈ شیئر, کہ صدر ہمارا, وزیر خارجہ ہمارا, یہ ساری مطلب وہ آپ کا کیا خیال ہے وہ اتنی آسانی سے زرداری صاحب ان کو حکومت بنانے دیں گے؟ پہلے تو خود صدر بنیں گے, پھر اس کے بعد کم سے کم وہ بلاول کو وزیر خارجہ یا ہو سکتا ہے مطلب وہ اتنی آسانی کے ساتھ زرداری صاحب کیسے ان کو, میرا نہیں خیال مطلب. لیکن یہ سب چیزیں طے کرنے میں جتنا وقت چاہیے ہوتا ہے وہ تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. میاں صاحب تو ابھی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ شاید 1-8 گھنٹے میں بھی, لیکن یہ کہ وہ 1-8 گھنٹے میں ہی شاید سپیچ کرنے جا رہے ہیں, تو یہ سب چیزیں کب کس وقت ہونا تھا, میں بھی آدھا گھنٹہ رک جائے وہ. لیکن یہ بھی تو ایک سوال ہے نا کہ یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ وننگ سپیچ کر دی, یا ہو سکتا ہے کنسیڈ کر رہے ہیں. میں تو اسحاق ڈار صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہی ہوں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ نواز شریف صاحب آئیں
اور ایک دعوت دیں کہ آپ حکومت وہ کہیں کہ جی میں بڑے باعزت طریقے سے یہ تسلیم کرتا ہوں چلیں اللہ کرے نواز شریف صاحب اسحاق ڈار کے خلاف جائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں آزاد لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا، مریم اورنگزیب صاحب کریے ہم حکومت بنا رہے ہیں پنجاب اور وفاق میں، تو نواز شریف میں کوئی فیملی اختلاف ہے؟ ڈو یو تھنک؟ نہیں بھٹی صاحب یہ نہیں، جب حالات دیکھیں ایک کہنا ہوتا ہے اور دوسرا جب عملاً آپ آن گراؤنڈ سچویشن دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں فیصلے آپ کو تبدیل بھی کرنا پڑتے ہیں۔ آئی تھنک یہ پوسچرنگ بھی تھی کیونکہ ابھی ریزلٹ آ رہے ہیں تو انہوں نے لوگوں کو یہی تاثر دینا ہے کہ ہم حکومت بنا رہے ہیں، شاید ریزلٹس کے اوپر کوئی بہتری آ جائے، کیونکہ ریزلٹ جو ہیں ابھی تک تو آپ کے سامنے ہیں، جیسے 200 کے قریب ریزلٹ آ گئے ہیں تو ان میں تو ابھی تک اب تو آلموسٹ جو بات ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں، میں دیکھ رہی ہوں بہت سارے سینئر صحافی بھی یہی ٹویٹ کر رہے ہیں کہ صدر صاحب کو باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں ان کو حکومت بنانے کی دعوت دینی چاہیے۔ ویسے عمران یعقوب صاحب آپ سے ایک سوال ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی تقریر کریں اور یہ تسلیم کریں کہ جو نتائج آئے ہیں ٹھیک ہے اور اڈیالہ جیل مٹھائی کا ایک ٹکڑا بھجوا دیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ضرور کرنا چاہیے۔ دیکھیں ملک اس وقت، لیکن سر اگر یہ کرنا ہوتا تو پھر یہ ریزلٹس کے ساتھ یہ سب کیا ہو رہا ہوتا؟ اگر واقعی عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے کسی کو جتوایا ہے تو ہارنے والی جو پارٹی ہے اس کو کیا، اگر سعد رفیق صاحب لطیف کھوسہ کو ٹویٹ کر کے یہ کہہ سکتے ہیں، لطیف کھوسہ انہیں جواب میں فون بھی کرتے ہیں، تو یہ لوگ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر شاہد خاقان عباسی نے ٹویٹ کی کہ the people of Pakistan have spoken loudly and clearly, any attempt to manipulate their mandate will result in unsustainable situation، جس کے جواب میں زبیر صاحب انہوں نے ٹیگ کیا ہے اور وہ کہتے ہیں شاہد خاقان عباسی has been proposing this for a long time, the election results have proved him right, he is spot on, his advice should be accepted for the sake of Pakistan's future۔ It means ڈاکٹر صاحب and everyone else کہ یہ بات ہو رہی ہے پی ایم ایل این میں، ایسا نہیں ہے کہ سبھی کہہ رہے ہیں کہ چلو کال کرو۔ لیکن فریہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو پی ایم ایل این سے ڈسٹنٹ ہیں اور یہ تو پہلے ہی اپنے آپ کو ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ آلریڈی کافی حد تک ان سے الگ لائن لیتے ہیں، تو اس لیے we cannot say کہ شاید جیسے کہ صاحب ہیں اور لوگ ہیں وہ مشورے دے رہے ہیں۔ انلائٹن کیجئے گا فریحہ، آپ اور بھٹی صاحب اور عمران صاحب ذرا تھوڑا سا انلائٹن کیجئے گا۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ہمارے انتہائی محترم، ان کی سینیٹرشپ اس مارچ میں ختم ہو رہی ہے نا، وہ 3 سال کاؤنٹ ہو رہے ہیں نا ان کے پرانے؟ جی 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 جی، تو ان کی بھی جو سینیٹرشپ ہے یعنی مارچ سے پہلے ان کو بھی تو ظاہر ہے کہ یہ ساری صورتحال میں اسحاق ڈار صاحب کا بھی تو ایک بڑا اسٹیک لگا ہوا ہے نا درمیان میں۔ to be the financier he needs to be a senator۔ جی جی ایگزیکٹلی، لیکن وہ ایڈوائزر بن کے 6 مہینے تو نکال سکتے ہیں۔ نہیں وہ بہت ہی مطلب ایک عجیب سو دیکھیں نا، ابھی لیکن ایک پرٹیکولر 6 months کے لیے میکسیمم ہو سکتے ہیں، الٹیمیٹلی الیکٹڈ بندے کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا حفیظ شیخ بھی جب بنے ہوئے تھے تو وہ جی تو وہ اس وقت بھی یہی تھا کہ وہ الیکٹڈ نہیں تھے، تو جب سینٹ کے الیکشن ہو گئے تو وہ دوبارہ انہیں بنوا دیں گے، وہ تو سر ایک ہی مہینے بعد ہے نا، اگلے مہینے تو سینٹ کے الیکشن ہے۔ لیکن اب وہ اصل چیز وہی پھر بات آ جاتی ہے کہ پھر میجورٹی کس کے پاس ہوتی ہے، کیا وہ انہیں الیکٹ کروانے کی پوزیشن میں ہوں گے پی ایم ایل این؟ ایک سینیٹر کو تو وہ کروا ہی سکتے ہیں، یہ تھوڑا کہ ان کی اتنی سیٹیں بھی نہیں ہیں۔ ہاں یہ بات بھی ہے کہ وہ پرائیورٹی کے اوپر بھی بات آ جاتی ہے۔ اس پہ کویسچن اب یہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن میں ری تھنک ہوگا کہ ہم نے جس جماعت کو اتنا زیادہ کارنر کیا، جس کو اتنا اسکروٹنائز کیا، وہ پاپولر جماعت ثابت ہوئی ہے۔ کہیں بھی ری تھنک نہیں ہو رہا فریحہ، جو ابھی تک ہمیں محسوس ہو رہا ہے اس میں تو کہیں سے یہ نہیں لگ رہا کہ کسی بھی حلقے میں کچھ ایسی ری تھنکنگ جو اسکروٹنی پی ٹی آئی کی ہے وہ کریں گے اپنے الیکشن پروسیس کی۔ الیکشن پروسیس تو انہیں کرنا ہوں گے، اگر انہیں